ایک بادشاہ کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ آخری وقت آیا تو بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر، موٹائی میں برابر، رنگ اور روپ میں بھی یکساں تھے۔ ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، ناک، کان اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ وزن میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کی لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے، بالوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پا کر پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو پرکھ نہ سکا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر، رنگ و روپ جانچا، اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر فرق کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ تھا اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ ان پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا، تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو اس میں اچھائی کی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو خوبی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بیت کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا، اور ایسی خوبی والا آدمی اول نمبر کا ہے، یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ایسے بندے کو بادشاہ اپنا بیدی بناتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر پوچھا، دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان سے گزر کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے۔
اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بھی بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے۔ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی رات کی بات کی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانے بے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بیدی بنائیں تو وہ بید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کا اسے دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا، پرکھا، کوئی سمجھ نہ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ بادشاہ نے کہا، سچ ہے، ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا۔